بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 24۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں ہم جملہ فعلیہ میں فعل ماضی کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے فعل ماضی کی گردان کو۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی کی گردان کیسے کرتے ہیں، کیسے اس کی گردان کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کس ٹائپ کے ہمارے پاس وربز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لاسٹ لیکچر کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو فعل ماضی کی گردان ہے وہ 14 جملوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس عربی میں صرف 14 ضمائر موجود تھے، اسی وجہ سے جو ہماری گردان ہے وہ 14 جملوں کا مجموعہ ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو عربی میں ہر فعل ہے وہ 3 حرفی ہوتا ہے، یعنی 3 ورڈز کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے، اور وہ 3 ورڈز جو ہیں وہ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں۔ اب 99.99% جو وربز ہیں عربی کے وہ 3 حرفی ہیں۔ ہم نے فعل ماضی کی گردان کی تھی، اس میں ہمارے پاس 3 ٹائپ کے وربز تھے۔ ایک ایسا ورب تھا جو گردان کا جو پہلا صیغہ تھا اس میں کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ تینوں حرف کے اوپر زبر آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ورب تھے جو اپنے دوسرے حرف کے اوپر زیر لے رہے تھے، کچھ تھے جو اپنے دوسرے حرف پر پیش لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کیس میں ہم لوگ ڈیپینڈ کرتے پراپر عرب پر، ہمیں انہیں فالو کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر ہم تھوڑی سی اس گردان کو دوبارہ ڈسکس کر لیں تو ذہبہ سے ہم نے جو گردان کی تھی فعل ماضی کی وہ کیسے تھی؟ ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا۔ یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا تھا، ذہبہ تھا، ذہبہ کے آگے الف لگا دیا تو ذہبا ہو گیا، پھر آگے واو لگا دیا ذہبو ہو گیا، پھر اسی طرح ذہبت کی راسی تا کے آگے الف لگا دیا، تا پر زبر لگا دیا تو ذہبتا بن گیا، اور اس کے بعد ہم نے ذہبنا کر دیا۔ پھر اسی طرح یہاں سے دوبارہ سے ہم نے اسٹارٹ کی کہ ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم ہو گیا، پھر اس کے بعد ذہبتی، تاکہ سے زیر آگے تو مونس کے لیے ہو گیا، پھر اسی طرح ذہبتما اور یہ ذہبتنا اس کے جیسا، اس کے بعد ذہبتو، ذہبنا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمارا جو فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے تو وہ ہمارے فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ذہبہ کے اندر ہوا کی ضمیر موجود ہے۔ اسی طرح ذہبا کے اندر کون سی ضمیر موجود ہے؟ ہما کی، ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہمارے پاس وہ والے ضمائر تھے، رفع والے ضمائر، وہ کہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں؟ اسی فعل کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی رفع والے ضمائر جو ہے وہ ہمارے اس فعل کے اندر چھپے ہوئے ہیں اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا، یہ کون سی گردان تھی جو ہم نے گردان کی، اس میں ہمارے پاس جو فاعل تھا وہ ضمیر کی شکل میں ہمارے فعل کے اندر ہی چھپا ہوا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم ظاہر فاعل کو ڈسکس کریں گے کہ اگر ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے پھر ہم اس کو کیسے یوز کریں گے، پھر ہم ورب کا کیسے استعمال کریں گے۔ تو پراپر اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے فعل ماضی کیا ہوتا ہے، کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا اگر ماضی میں پایا جائے تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی۔ پراپر جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ظاہر فاعل کا استعمال، کہ اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے جملہ اسمیہ میں فعل ماضی میں تو ہم اس کو کیسے یوز کریں گے۔ اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، ضمیر کی شکل میں نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے گردان کا صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس جو ہمارا فاعل ہے وہ ضمیر کی شکل میں، تب تو ہم نے 14 صیغے یوز کرنے، کیونکہ ان 14 صیغوں کے اندر ہی ہمارا فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے، چھپا ہوا ہے۔ لیکن ان کیس کہ اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے گردان کا جو صیغہ نمبر 1 ہے اور صیغہ نمبر 4 ہے وہ استعمال کریں گے۔ اب ظاہر فاعل کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ فاعل جو ہے ہمارا رفع میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو ضمائر ہم نے استعمال کیے تھے وہ رفع میں تھے۔ اگر مذکر ہے ہمارا فاعل تو ہم صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے، اور اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ مؤنث ہے تو ہم صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی صیغے استعمال ہم نہیں کریں گے اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے۔ یہاں پہ اس کی تھوڑا سا پریکٹس ورک بھی کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس سینٹینس ہے زید بیٹھا، زید بیٹھا
اس کو عربی میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ مذکر ہے اور یہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. تو جالسا زیدن. اب یہاں پر دیکھیں کہ زید جو ہے وہ مذکر ہے، اس وجہ سے ہم نے جو سیگا ہے وہ سیگا نمبر 1 استعمال کیا جالسا. اور زیدن، زید چونکہ منصرف اسم ہے اسی وجہ سے گو پیش کے ساتھ آیا ہے اور رفع میں آیا ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں فاطمہ بیٹھی، یعنی فاطمہ نے کوئی کام کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ ہمارے پاس یہاں پہ فاعل ہے اور بیٹھی ہے تو جالست مونس تھا، اور فاطمہ تو فاطمہ تو غیر منصرف اسم کی وجہ سے. ایک استاد داخل ہوا تو دخل معلم. دو استاد داخل ہوئے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ دو استاد ہیں تو ہم یہاں پہ کون سا ورب یوز کریں گے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر مذکر ہے تو ہم صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے اور اگر مؤنث ہے تو صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے، اسی لیے ہم یہاں پہ یوز کریں گے داخلہ. اور چونکہ دو استاد ہیں تو اس وجہ سے وہ مثنی ہوگا معلمانی اور رفع میں. اس کے بعد سب استاد داخل ہوئے تو دخل معلمون. یہاں پر دیکھیں ایک استاد کے لیے بھی داخلہ، دو استاد کے لیے بھی داخلہ اور سب استادوں کے لیے بھی داخلہ، کیونکہ فاعل جو ہے ہمارا ظاہر ہو گیا تو ہم صیغہ نمبر 1 ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ مزید ہم کوئی صیغہ استعمال نہیں کر سکتے. اس کے بعد دیکھیں سینٹینس ہے ایک استانی داخل ہوئی دخلت معلماتن. سب استانیں داخل ہوئی تو دخلت ہی آئے گا اور سب استانیوں کے لیے معلماتن. اور اگر ہمارے کمرے میں کوئی خاص استانی داخل ہوئی ہے تو دخلت المعلمہ. تو یہاں پر ایک پیش ہوگی، ٹھیک ہے، اوکے. شروع میں الف لام آگے تو ایک پیش کے ساتھ دخلت المعلمہ. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو تا ہے اس کے اوپر بھی جزم ہے اور آگے لام کے اوپر بھی جزم ہے اور یہ ہمارے پاس حمزۃ الوصل ہے، نہیں ملانے والی حمزہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو تو ہم نے ویسے ہی نہیں پڑھنا، ہم نے پچھلے لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کو ملا کے پڑھنا ہے. تو دخلت اور یہ بھی شروع میں جزم ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے. دو جزم اکٹھی آ جائیں تو اس میں ہم کیا کریں گے، دو جزم اکٹھی آ جائیں تو جو سیکنڈ والی جزم ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم فرسٹ والی جزم والے ورڈ کے نیچے زیر لگا دیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا دخلت المعلمہ تو. یہاں پر ایک پیش آئے گی، ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارے پاس فاعل. اس کو ہم ایک بار اوور ویو کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فاعل جو ہے ضمیر کی شکل میں موجود ہے تو گردان کے 14 کے 14 سیغے ہم استعمال کریں گے، کیونکہ اسی سیغوں کے اندر ہمارا فاعل جو ہے وہ موجود ہے، چھپا ہوا ہے. لیکن اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا تو مذکر کے لیے ہم صیغہ نمبر 1 استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے ہم صیغہ نمبر 4 استعمال کریں گے. اس کے علاوہ گردان کا مزید کوئی صیغہ ہم استعمال نہیں کریں گے. اور اس کی کچھ پریکٹس بھی ہم نے کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کے اندر اگر مفعول آ جائے تو ہم اس کو کیسے یوز کرنا ہے. تو فعل ماضی میں مفعول جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. چاہے وہ ضمیر کی شکل میں چاہے وہ ظاہر ہے، ہم نے اس کو نصب میں لینا ہے. ہمارا مفعول ہمیشہ نصب میں ہوتا ہے اور ہمارا فاعل جو ہے وہ رفع میں ہوگا جملہ فعلیہ میں اور فعل ماضی میں. اس کے بعد جو عربک سینٹینس ہوتا ہے اس کو کیسے لکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم فعل لکھتے ہیں، پھر ہم فاعل کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم مفعول کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مفعول ہمارا نصب میں ہوگا، لیکن آج کے لیکچر میں ہم ظاہر مفعول کو ڈسکس کریں گے، ضمیر مفعول کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر کچھ اس کے پریکٹس ورک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ پیدا کیا اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی فعل ماضی ہے، پیدا کیا تو خلق. اب یہاں پر دیکھیں جملے میں فاعل موجود ہے، اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ، اور کس کو پیدا کیا، انسان کو، تو الانسان خلق اللہ الانسان. یہاں پر دیکھیں یہ رفع میں ہے تو اس کا مطلب فاعل ہے اور یہ جو ہے نصب میں ہے اس کا مطلب یہ مفعول ہے. اور خلق جو ہے وہ ہمارا فعل ہے. اب اس کے اندر کوئی ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہے یہاں پر کیونکہ ہمارا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ سینٹینس ہے اسلم نے اکرم کو مارا. اسلم نے اکرم کو مارا تو یعنی کہ اس جملے میں بھی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کے بعد جملہ فعلی ہے اور کام جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے. مارا کی عربی ہوتی ہے دوڑا. اب یہاں پر فاعل بھی موجود ہے، اسلم نے اکرم کو مارا تو اسلم نے مارا ہے تو اسلمو، اور اکرم کو مارا ہے تو اکرما، ٹھیک ہے. اور یہاں پر میم کے آگے الف بھی آئے گا کیونکہ یہ نصب میں ہے. اب یہاں پر دیکھیں اسلامو، یہاں پر ایک پیش کے ساتھ آیا ہے
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے. اسی طرح اکرما جو ہے یہ بھی ایک زبر کے ساتھ آیا ہے، یہ بھی غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے سپرلیٹو ڈگریز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے پریویس لیکچرز میں کہ جو سپرلیٹو ڈگریز ہوں گی وہ غیر منصرف ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ سینٹینس ہے اسامہ نے پانی پیا. تو اس سینٹینس میں بھی کوئی کام ہو رہا ہے اور یہ کام جو ہے وہ دوسرے کو زمانے میں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ کی ٹائپ فعل ماضی ہے. تو اسامہ نے پانی پیا ہے تو پانی کی جو عربی ہوتی ہے وہ ماء ہوتی ہے اور پیا یعنی شاربہ. اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ورب کون سا ہے، یہ سیکنڈ ٹائپ آف ورب ہے کہ جو اپنے سیکنڈ ورڈ کے اوپر زیر لے رہا ہے اور اس کیس میں ہم عرب کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو شاربہ اسامہ نے پانی پیا اور اسامہ جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے تو اسامہ تو، اور پانی پیا ہے تو علما کیونکہ یہ نصب میں ہمارا مفعول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے اس کے کچھ سینٹینسز جس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارا مفعول جو ہے وہ ظاہر ہو گیا تو اس کو ہم نے کیسے جملے میں استعمال کرنا ہے، اس کو ہم نے تھرڈ پوزیشن پہ رکھنا ہے. یعنی سب سے فرسٹ پہ ہم نے اپنا فعل رکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے فاعل رکھنا ہے اور پھر مفعول رکھنا ہے. سو ان سینٹینسز میں فعل، فاعل اور مفعول کو سمجھنے کے لیے کہ فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ جو 3 ورڈز کے اوپر کنسسٹ ہوگا لفظ، یعنی ایسا لفظ جس میں 3 حرف ہوں گے وہ ہمارا فعل ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایسا لفظ جس کے آخری حرف کے اوپر دو پیش ہوں گی وہ ہمارا فاعل ہوگا، اور جس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہوگی یا 2 زبریں ہوں گی وہ ہمارا مفعول ہوگا. تو یہ بہت آسان سی پہچان ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا تھا اعراب کو، ان کو ہم نے اسی لیے ڈسکس کیا تھا رفع، نصب اور جر کو. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، اگر ہمیں اعراب آ جائیں گے تو ہمیں عربی بہت زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. تو یہاں سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ اعراب سے ہم نے فاعل کو پہچاننا اور اعراب کی ہیلپ سے ہم نے اپنے مفعول کو پہچاننا ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور پریکٹس ورک آپ کا یہ ہے کہ اس کی ڈفرینٹ سینٹینسز آپ خود سے بنائیں اور پھر ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ سینٹینسز بنائیں اور اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور آپ کی مزید پریکٹس ہو جائے گی اور کوئی کنفیوژن ہوگی وہ بھی کلیئر ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.